بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ مسلمانوں کے لیے دنیا کی جو خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات دیں ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت جگہوں پہ مدد فرما چکے ہیں مسلمانوں۔ جیسے غزوہ بدر میں تم چند لوگ تھے اور ہتھیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پہ حنین کے دن۔ حنین جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی اور فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ مختصر سا آپ سن لیں اس کے بارے میں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور 10,000 مسلمانوں کو آپ سے ساتھ لے کر گئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ جو حنین والے ہیں یہ بہت زیادہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے اور بہت بہادر قبیلے تھے یہاں پہ جو وادی حنین میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ والے جو قریشی ہیں انہوں نے بزدلی کی ہے اور انہوں نے بہت آسانی سے جو ہے ہتھیار ڈال دیے، لڑے ہی نہیں، تجربہ نہیں ان کو۔ تو اس لیے اب مسلمانوں کا چونکہ یہ جو طوفان ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے تو یقیناً اس نے اب ہماری طرف آنا ہے، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے اور بہادری کیا ہوتی ہے۔ تو یہ پوری طریقے سے تیار ہو کر جمع ہونے لگ گئے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی جو ہے تیاری شروع کر دی حملہ کرنے کے لیے۔ جو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ آئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے ان کو بھی ساتھ لیا، اور 2,000 مسلمان بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جو مکہ کو فتح ہوتے دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے، یعنی اسلام کا غلبہ دیکھ کے، لیکن انہوں نے کوئی خاص ابھی قربانیاں نہیں دی تھیں اسلام کے لیے، نہ ہی وہ اسلام کی بھٹی میں ابھی ٹھیک سے پکے تھے۔ تو یہ 12,000 کا لشکر جو ہے یہ تیار ہو گیا، اور اس موقع پہ جو نئے مسلمان تھے ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزرا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم تھوڑے سے تھے اس وقت ہم غالب آ جاتے تھے، اس وقت ہم جو ہے فتح پا لیتے تھے، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، اب کیسے ہمیں کوئی مغلوب کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ، اور اس جملے کی وجہ سے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار فتح ہوئی لیکن ایک دفعہ شکست ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یوم حنین کو بھی ہم نے ہی تمہیں مدد دی تھی جبکہ تمہیں تمہاری کثرت جو ہے وہ بہت زیادہ خوش کر رہی تھی۔ فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی۔ کیا ہوا کہ جب شروع میں لشکر نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی بہت آسانی سے، بہت جلدی فتح ہو گئی کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی اور سامنے اتنا زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن وہ واقعی میں جنگجو قبیلہ تھا، تجربہ کار تھا۔ انہوں نے راستے میں میدان وادی حنین کے راستے میں مختلف گھاٹیوں پر، مختلف کمین گاہوں پر تیر اندازوں کو بٹھا دیا ہوا تھا، اور بہت زیادہ تعداد میں تھے وہ، تقریباً 4,000 ان کی ٹوٹل تعداد تھی جو کافر تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور ان میں سے بہت زیادہ تیر انداز جو تھے وہ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم نے میدان مار لیا ہے اور انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو جو گھاٹیوں کے اندر جو مختلف جگہوں پہ کمین گاہوں میں تیر انداز چھپے ہوئے تھے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، اور ہزاروں کے حساب سے 3,000 4,000 تیر ایک دم آ کر میدان کے اوپر گرتے، اور مسلمان جو ہیں اس قدر اس کی وجہ سے حواس باختہ ہوئے، خاص طور پہ وہ جو 2,000 نئے مسلمان شامل ہوئے تھے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے بھاگنا شروع کیا اور خوف زدہ ہوئے۔
تو جس کی وجہ سے پورا لشکر، ظاہر ہے کہ لشکر کے اندر سے اگر چند لوگ بھی خوف زدہ ہو کے بھاگیں تو پھر سارا لشکر جو ہے تتر بتر ہو جاتا ہے۔ تو وہ 2000 جو مسلمان تھے ان کے اوپر ان کی طرف سے پہل ہوئی اور انہوں نے میدان چھوڑا، اور اس کے ساتھ ہی باقی سارے لوگ بھی بھاگ گئے، کیونکہ تیر اندازی تیر تھے ہی بہت زیادہ۔ آپ سوچئے کہ جب ہزاروں کے حساب سے ایک دم تیر آ کے گرے تو کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہوگا، اور ان کو وہاں پہ ڈھال بھی جو ہے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میدان میں رہ گئے، اور چند صحابہ، وہی جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا۔ غزوہ احد ابھی ہم نے ڈیٹیل سے یہاں پہ نہیں پڑھا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر۔ تو وہی معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، آپ کے ارد گرد چند صحابہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جو سواری تھی اس کا کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس بلاؤ۔ حضرت عباس مسلمانوں کو آواز دیتے رہے، لیکن خوف کی وجہ سے جب ایک دفعہ انسان اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو پھر واپسی تھوڑی دیر میں ہی ہوتی ہے، مشکل سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوا، تو سارے کے سارے جو ہے میدان چھوڑ گئے۔ چند صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ان کی حفاظت فرما رہے تھے اور حملہ آوروں کو روک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بہادری کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ پورے اس لشکر کا، پوری ان سارے تیروں کا جو ہے مقابلہ فرما رہے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی تسلی مسلمانوں کے اوپر، وعلی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ جو ہم نے جملے بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم بعض اوقات باتیں کر دینے کو بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ ایک ایک جملہ جو ہے تول تول کے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایک ایمان والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک جملہ ناپسند لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے وہ۔ تو مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ غلط جملہ بولا تھا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اپنی طرف سے غیبی مدد بھیجی، ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا، اور فرشتے بھی نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لشکر ہم نے بھیجے جو تم نے دیکھے نہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ